افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں آسمان کی طرف اپنے اوپر ہم نے کیسے اس کو بنایا ہے، وزیناها، پھر ہم نے اس کو مزین کیا ہے، وما لها من فروج، اس میں کسی قسم کا خلل وہ ہم نے نہیں چھوڑا، والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے ہیں، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور زمین میں ہر طرح کا پھل اور تازہ ترکاریاں اور اناج ہم نے اس کو اگا دیا ہے، طرح طرح کے قسم کے۔ یہ سب کچھ یہ نصیحت ہے کن کے لیے؟ ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ لیکن ان دونوں طرح کی آیات سے نصیحت کا فائدہ وہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔ ان دونوں چیزوں سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان سے بندے کو فائدہ نصیحت کا حاصل ہو جائے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کو پڑھنے والے ہر شخص کو نصیحت کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں کائنات میں دیکھ کر کیا ہر کائنات میں موجود نشانیوں کو دیکھنے والے کو نصیحت کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے؟ کیا دنیا میں بڑے بڑے ایسے سائنسدان نہیں ہیں کہ جو کائنات کے رازوں پر ریسرچ کرتے ہیں اور ستاروں پر اور دور دور کی کائناتیں اور دور دور کی کہکشائیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو سرے سے نہیں مانتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو قرآن پڑھے اس کو قرآن سے نصیحت کا فائدہ حاصل ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے، اور ہر وہ بندہ جو کہ کائنات میں دیکھے اللہ تعالیٰ کی عجیب عجیب مخلوقات کو دیکھے اس کو نصیحت کا فائدہ حاصل ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ جو نصیحت کا فائدہ حاصل ہونا ہے میرے بھائیوں یہ تب ہوتا ہے کہ جب بندہ ان دونوں طرح کی آیات میں تفکر کرتا ہے۔ بغیر تفکر کے نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تلاوت کی جانے والی آیات سے نصیحت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ کائنات سے نصیحت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان دونوں طرح کی آیات سے وہ فائدہ جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے وہ تب حاصل ہوگا کہ جب انسان کیا کرے گا؟ تفکر کرے گا۔